کوڑ مار دے پہ ہو. اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے, حج کے لیے, ہاں, اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا, جی فلاں بندرگاہ آئے گی, پھر فلاں آئے گی, پھر فلاں آئے گی, اتنی دیر لگے گی, تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا. ہاں, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے, اور آگے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ میرے کا, میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا, جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مکھا, پھر کون سی آئے گی حدیدہ, پھر کون سی آئے گی عدن, پھر کون سی آئے گی. میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے, جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے, وہاں اس نے روکنا تھا وہ بھی نہیں رکا, ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا. یہ بابوں کا علمی لیول ہے. ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی, یلملم رکا اور کہا کہ سارے آرام باندھ دو, اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا, وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا. پھر ہم تمہیں وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے. بنو سلمہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہو, ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے, مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے. صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے, اور تمہارے بابے پورے بحری جہازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پہنچا دیتے ہیں. اور جی تخت بلقیس بھی آ گیا, اور چھوڑ دو تخت بلقیس آ گیا سی, پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی. ہاں, تخت بلقیس کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن میں, اس کی بنیاد پہ تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں؟ آؤ نا اسٹیچو آف لبرٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلا ہلز پہ رکھو, میں تمہارا فرقہ اڈاپٹ کر لوں گا, اور ٹائم قیامت تک جائے. جھوٹ تو نہ بولو, کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بابوں کی بے عزتی تم خود کرواتے ہو. ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو. اور تمہارے جو باپا جانی ہیں اس کے بھی مرشدی اتار ہے نا, وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں. تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں, اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے. باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو, ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زہر کی نماز کا وقت تھا اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی. اندازہ کرو زہر میں تو قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے, اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اونچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. سادی ہونا چاہیے تھا, قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا. اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا, اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا, کہ بندوں کا تو جانا نہیں تھا, بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے دیا, ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی. اس سے پتہ چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے. تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا, تم خود کرواتے ہو. جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, ہاں درخت اس کے پتے اس کے تنے جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. داتا حضور کشف المعدوم میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب پیدا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پڑھان دیا, اور کہتا ہے کہاں سے پکڑا ہوں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. اب وہ واقعہ اگر
کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندو واللہ عالم انہوں نے لکھا نہیں لکھا, انہوں نے بھی لکھا تب بھی اللہ کے بندو یہ پاسبل ہے؟ مجھے بتاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی؟ صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا, لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے, تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا, نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ, بادیہ نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں, تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا. وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت